آپ ایک طلاق دیں تو اس کے بعد عدت کے دوران آپ اپنی بیگم سے رجوع کر سکتے ہیں، اور عدت کے ایام وہ کہاں گزارے گی؟ آپ کے گھر میں گزارے گی، کیونکہ پہلی طلاق کو کیا کہتے ہیں؟ رجعی طلاق، یعنی کہ وہ طلاق جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، میاں بیوی دوبارہ سے ایک ہو سکتے ہیں۔ دوسری طلاق دیں وہ بھی رجعی طلاق ہے، رجوع ہو سکتا ہے۔ تیسری طلاق ہو جائے تو اب رجوع نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں سورہ بقرہ میں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اگر تیسری طلاق بھی دے دے تو اب یہ عورت اپنے اس خامن کے لیے جو 3 طلاقیں دے چکا اس کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ ہاں ایک شکل ہے، ایک صورت ہے اب بھی، اگرچہ وہ نادر سی صورت ہے، وہ عام طور پہ واقع نہیں ہوتی۔ وہ کیا کہ یہ عورت کسی اور جگہ شادی کرے، اور جگہ شرعی نکاح کرے، حتیٰ تنکیحہ، نکاح کون سا نکاح؟ شرعی نکاح۔ شرعی نکاح یہ ہوتا ہے کہ نکاح کیا جائے اس نیت سے کہ میں نے اس خامن کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ نکاح اس ماحول میں ہو رہا ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میاں بیوی بن رہے ہیں، مرتے دم ایک ساتھ رہیں گے، کال کو کوئی واقعہ ہو جائے وہ الگ بات ہے، لیکن نیت ایسی نہیں ہے۔ تو اس نیت سے نکاح ہو رہا ہے، لیکن وہ خامن فوت ہو گیا، شادی کے بعد میاں بیوی کا تعلق قائم ہونے کے بعد وہ فوت ہو گیا، یا اس نے دیکھا کہ یہ عورت میرے لیے مناسب نہیں ہے، دونوں نے آپس میں زندگی گزارنے کی کوشش کی، لیکن خامد نے یہ سمجھا کہ میرے لائق نہیں ہے، یا میں اس کے لائق نہیں ہوں، ہمارا گزارا نہیں ہوگا، یا لڑکی نے سمجھا کہ یہ مثال کے طور پہ بے نماز ہے، یا یہ شراب پیتا ہے، یا اس کا یہ مجھے رہائش دینے کے لیے تیار نہیں ہے، یا کوئی ایسا معاملہ جو شرعی طور پہ قابل قبول ہو، جس کی وجہ سے اس نے خلا کا مطالبہ کر دیا، اس نے علیحدگی کا مطالبہ کر دیا، یا خامد نے طلاق دے دی، لیکن نیت ایسی نہیں تھی، پروگرام ایسا نہیں تھا، منصوبہ ایسا نہیں تھا، تو اب یہ عورت پرانے خامد سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے۔ اب یہ پرانے خامد کے لیے کیسے حلال ہوئی ہے؟ دوسرے مرد سے شادی کر کے حلال ہوئی ہے۔ دوسرے مرد سے شادی کر کے یہ کیا ہوئی ہے؟ حلال ہوئی ہے۔ اگر دوسرے مرد سے شادی نہ کرتی تو پہلے خامد کے لیے حلال نہیں تھی۔ اچھا، اب کئی عورتیں کیا کرتی ہیں، کئی عورتیں ایسی ہیں جنہیں 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں، تو اب وہ اور اس کا خامد جو طلاقیں دے چکا ہے آپس میں سوچتے ہیں کہ اب ہم کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں، ہمارے تو بچے ہیں، الگ ہو جائیں گے، بچوں کا کیا بنے گا، مسائل کھڑے ہوں گے، اب کو راستہ نکالا جائے۔ تو راستہ کیا نکالا جاتا ہے کہ ہم مولوی صاحب فتویٰ دیتے ہیں، پاکستان انڈیا کے مولوی صاحبان، سب تو نہیں، الحمدللہ احادیث علماء ایسا فتویٰ نہیں دیتے، سلفی علماء ایسا فتویٰ نہیں دیتے، لیکن دوسرے لوگ دیتے ہیں۔ کیا فتویٰ دیتے ہیں کہ آپ کی بیگم کا نکاح ہم اپنے کسی مولوی صاحب سے، اپنے کسی طالب علم سے، یا تم کوئی اپنا کزن وغیرہ لیا اس سے کر دیتے ہیں، عارضی نکاح۔ کون سا نکاح؟ عارضی نکاح۔ تو وہ طالب علم، وہ عالم دین، وہ کزن، وہ کوئی رشتہ دار، وہ کوئی دوست، وہ اس سے نکاح کرے گا اور میاں بیوی کا تعلق قائم کرے گا، پھر وہ 1 رات کے بعد، 2 راتوں کے بعد، ہفتے بعد، 2 ہفتوں کے بعد اس کو کیا دے گا؟ طلاق۔ تو جب طلاق ہو جائے گی تو اب یہ پہلے خامن کے لیے ہوگی حلال۔ شریعت نے تو ایک جائز راستہ بتایا تھا کہ کسی اور سے نکاح کیا، شرعی نکاح، باقاعدہ اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے، لیکن طلاق ہو گئی یا فوت ہو گیا تو پہلے خامن کے لیے حلال ہے، اور ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ منصوبے بنائے گئے، چور راستے نکالے گئے، یوں لگتا ہے کہ جیسے نعوذ باللہ ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس عمل کو نام کیا دیا جاتا ہے؟ حلالے کا۔ کیا نام دیا جاتا ہے؟ حلالے کا۔ جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھانپ لیا تھا کہ لوگ ایسے چور راستے نکالیں گے، تو آپ نے کہا تھا کہ لعنت ہے اس مرد پہ جو اپنی سابقہ بیوی کا کیا کراتا ہے؟ حلالہ کراتا ہے، یعنی کہ اس کا نکاح کسی اور مرد سے کرواتا ہے، یہ منصوبہ بنا کر کہ تم اس سے نکاح کر لو، میری بیوی ہے، اور تم 1 رات کے بعد، 2 طلاقوں کے بعد اس کو پھر طلاق دے دینا، پھر میں اسے شادی کر لوں گا۔ تو فرمایا اللہ کی لعنت اس پہ جو حلالہ کروائے اور اس مرد پہ جو حلالہ کرے، اس نیت سے نکاح کرے کہ 1 رات کے بعد اس کو چھوڑ دوں گا تاکہ پہلے خامن کے لیے حلال ہو جائے۔ دونوں پہ اللہ کے نبی نے کیا کی ہے؟ لعنت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ حدیث روایت کرنے والے راوی کو ایک نہیں ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس حدیث کو کئی صحابہ کرام نے روایت کیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے روایت کیا رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے، اور عقبہ بن عامر نے، اور روایت کرنے والوں میں ایک امیر المؤمنین جناب علی بھی رضی اللہ تعالی عنہ۔